بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایف بی نالج ہب۔ میں محمد فیاض۔ ویورز، آج ہماری بلوچ کی تاریخ کا 5واں پارٹ ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچوں نے وادی کرمان میں جنگیں تو لڑیں بویا حکمرانوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس وادی میں اور کن کا ساتھ دیا اور کس طرح جنگیں لڑیں، یہ سارا کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ تو چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ ویورز، اسند الدولہ حسن بویا کا بیٹا تھا۔ 359 بمطابق 970 کو اس نے اپنے سپہ سالار کرکیر بن جستر کو بڑی فوج کے ساتھ سلیمان بن الیاس پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ سلیمان بن الیاس عرب نژاد تھا، اس لیے اس سے بلوچوں کو دلی عقیدت تھی۔ جب وہ کبھی بویا کے خلاف اعلان جنگ کرتا تو بلوچ منحص القوم اس کے لشکر کی صف اول میں نظر آتے۔ سردار ابو سعید خان بلوچ کو اطلاع ہوئی تو اپنی قوم کے جانباز بہادروں کو لے کر سلیمان کی مدد کو بڑھا۔ جیرفت اور بم کے درمیان خون ریزی جنگ ہوئی، جس میں سلیمان بن الیاس مارا گیا اور اس کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں، مگر سردار ابو سعید خان بلوچ میدان میں ڈٹا رہا اور جنگ جاری رکھی، دشمن سے آخری دم تک مقابلہ کرنے کا عہد کر لیا۔ جب اسند الدولہ کو پتہ چلا تو اس نے عابد بن علی کے زیر کمان کرکیر کی مدد کے لیے تازہ دم مزید فوج روانہ کی۔ دونوں فوجوں نے مختلف اطراف سے بلوچوں کو نرغے میں لے لیا۔ یہ خون ریز جنگ 10 صفر 320 ہجری بمطابق 13 دسمبر 970 بروز بدھ جیرفت کے نواح میں لڑی گئی۔ بلوچ بڑی بہادری اور جواں مردی سے لڑے اور بے شمار دشمنوں کو تحت کر ڈالا، مگر یہ مقابلہ ایک اور 10 کا تھا۔ بلوچ تھوڑے اور دشمن زیادہ تھا۔ پہلے سے بھی پے در پے جنگوں نے بلوچوں کو کمزور کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تازہ دم فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور پروانہ وار دارد شجاعت دیتے ہوئے ملک اور قوم پر قربان ہو گئے۔ اس خون ریز جنگ میں سردار ابو سعید خان کے 2 بیٹوں کے علاوہ ہزاروں بلوچ مارے گئے، نیز اس کے بہت سے نامی گرامی سردار اور مصائب دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ عابد بن علی کو جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ بلوچوں کے صف شکن بہادر جنگ میں مارے جا چکے ہیں اور باقی گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کے ملک میں سوائے لاوارث بچوں اور بیوہ عورتوں کے کوئی نہیں رہا، تو بڑی رعونت سے آگے بڑھا اور بلوچوں کے گھروں کو پامال کرتا، ان کے سامان کو لوٹتا، عورتوں اور بچوں کو تلوار کی گھاٹ اتارتا چلا گیا۔ 1 سال بعد عابد بن علی قرب و جوار کے دوسرے بلوچ قبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ عابد اور بلوچوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ آخر کار عابد نے ان جنگوں میں بلوچوں کو شکست دی اور بے شمار بلوچ ان جنگوں میں مارے گئے۔ یہ بویا حکمرانوں کے انتہائی عروج و اقبال کا زمانہ تھا۔ اس وقت ان کی تمام طاقت بلوچوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر صرف ہو رہی تھی۔ اسند الدولہ نے اثر نو اپنی فوج کو منظم کیا اور نہایت زور و شور سے بلوچوں کی طرف بڑھا۔ ان وقتوں میں بلوچوں کا سردار علی خان بن باریزی خان تھا۔ اس نے جب دشمن کو فوجوں کا بہت بڑا سیلاب اپنی طرف شدت سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے تمام علاقہ کے بچے کھچے بلوچ اور بہادروں کو جمع کیا اور انہیں میدان میں لڑنے کی بجائے محفوظ ٹھکانوں میں چلے جانے کا حکم دیا اور اپنے علاقہ کی ہر طرف سے مضبوط ناکہ بندی کر دی۔ تو اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ عابد بن علی کو بہادر بلوچوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے جاتے ہی باریزی پہاڑوں پر حملہ کر دیا اور تمام ناکے بند کر دیے اور پانی کے تمام چشموں اور چراگاہوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 11 ربیع اول 321 ہجری
بامطابق 7 جنوری 971 بروز سموار بہادر بلوچوں اور عابد کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بہادر بلوچوں نے بے انتہا بے جگری پامردی سے عابد کی بے پناہ فوج کا مقابلہ کیا۔ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو تمام شمشیر زن بہادر بلوچ نہایت شجاعت سے لڑتے ہوئے مارے جا چکے تھے، اور ان کا سردار علی خان نہایت بہادری سے لڑتا ہوا زندہ گرفتار ہوا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ عابد بن علی نے اس قسم کے دوسرے بلوچ قبائل کو مرکز توجہ بنایا جو اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ عابد نے اپنے بھائی کے زیر کمان ہر طرف سے بہادر بلوچوں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن ان کے ٹھکانے اس قدر محفوظ تھے کہ ان پر حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ ان کے ہاں جانے کا صرف ایک راستہ تھا، وہ نہایت دشوار گزار تھا جو درے سے گزرتا تھا۔ اس درے کی حیت کچھ اس قسم کی تھی کہ اس میں صرف چند آدمی ایک بہت بڑی فوج کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتے تھے۔ اسند الدولہ جیسے زبردست بادشاہ نے اس موقع پر جبکہ بلوچ بہادروں پر فتح حاصل کرنا اسے مشکل نظر آیا، تو اس نے انہیں شکست دینے کے لیے دھوکہ بازی کا ایک بزدلانہ طریقہ استعمال کر کے اپنی فوج کو بہادر بلوچوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بہادر بلوچ بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلواریں سونت کر آگے بڑھے اور اسند الدولہ کی فوج سے ٹکرا گئے۔ گھمسان کا رن پڑا بلوچ نہایت بہادری اور جاں بازی سے لڑتے ہوئے بلوچی حمایت پر قربان ہو گئے، اور جو بچ رہے وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر یہ وادی بلوچوں کے وجود سے خالی ہو گئی۔ تو ویورز، یہ تھا ہماری آج کے پارٹ کا حصہ جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ بلوچوں نے عرب کا ساتھ دیا، اور آگے دیکھیں گے کہ بلوچوں نے کس حکمرانوں کے ساتھ جنگیں لڑیں اور اس وادی کرمان کو بلوچ خیر آباد کہہ کر کہاں کہاں آگے چلے۔ تو یہ سارا کچھ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔